نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح دعوت اسلام، اور عنوان ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام کے تحت آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کر رہا ہوں، تاکہ سیرت پاک کے ایسے خفیہ گوشے جو آج تک ہماری نگاہوں سے اوجھل رہے ہیں وہ ہم تک پہنچنے پائیں۔ میں بڑی ریسرچ کر کے اور تحقیق کر کے خدا کے فضل و کرم سے اپنی محنت شاقہ کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اس سے پہلے نہ تو میری نگاہ میں تھیں اور شاید وہ آپ کے سامنے سے بھی ناگزری ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب دے اور ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھی جائیں۔ عزیزان محترم، کفاران مکہ کا ظلم و ستم مسلمانوں پر جاری تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور کفاران مکہ کبھی حضرت ابو طالب کے پاس آتے، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس براہ راست آتے اور ان سے گزارش کرتے کہ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہیں، ان کو غلط نہ کہیں، ہمارے آباء و اجداد کو غلط نہ کہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خدا کے سچے پیغمبر تھے، آپ نے دین اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانا تھا، تو ان پر تو کفاران مکہ کا زور زیادہ نہیں چلتا تھا، لیکن جو غریب مسلمان تھے ان پر ان کا زور زیادہ چلتا تھا۔ لہٰذا جہاں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم ڈھائے، وہاں جو غریب مسلمان تھے ان پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ خاص طور پر جو لوگ غلام تھے ان پر تو انہوں نے بے انتہا ظلم ڈھائے اور حد کر دی۔ ان میں سے ایک واقعہ جو ہے حضرت خباب بن الارت کا میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا پچھلے دنوں۔ تو اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مکہ کے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ غلامی کا زمانہ تھا، غلامی کا دور تھا، تو طاقتور لوگ کمزوروں کو اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے۔ تو یہ بیچارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشی نسل سے تعلق رکھتے تھے، حبشی لوگ جو ہیں افریقہ کے رہنے والے ہیں، اور تقریباً ان کے یہاں 99% لوگ جو ہیں بیچارے کالے رنگ کے ہوتے ہیں، کوئی 2-4% لوگ ہیں جو ہلکے پھلکے سانولے رنگت رکھتے ہیں، ورنہ کالے رنگ کے ہیں زیادہ لوگ۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کالے رنگ کے تھے، تو یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور وہ بڑا ظالم انسان تھا امیہ بن خلف۔ وہ دن کی روشنی میں جب بالکل دوپہر ہو جاتی اور بالو ریت تپنے لگتی، کیونکہ عرب کا علاقہ ریگزار علاقہ ہے، تو جب بالو ریت تپ جاتی تو اس وقت انہیں چت لٹا دیتا گرم ریت پر، اور چت لٹا کر ان کے جسم پر بھاری پتھر رکھ دیتا، اور پھر کہتا کہ اے بلال، یہ محمد رسول اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دو، اگر چھوڑ دو گے تو تمہاری جان بخش دوں گا، یہ پتھر تمہارے سینہ پر سے ہٹا لوں گا اور تمہیں بالو ریت پر سے بھی اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اسلام قبول کر چکے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ چکے تھے، آپ کا کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا، لہذا وہ کہتے تھے احد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ انہیں احد کہنے میں اتنا لطف آتا تھا کہ سزا انہیں محسوس ہی نہ ہوتی تھی، گرم بالو ریت انہیں محسوس ہی نہ ہوتی تھی، انہیں پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ ان کے سینے پر کوئی پتھر رکھا ہوا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکالیف پہنچانے کے لیے کبھی امیہ بن خلف کی باری آتی، کبھی ابو جہل کی باری آتی، کبھی کسی اور کافر کی باری آتی، سرداران مکہ جتنے بھی تھے کفار، وہ سارے کے سارے باری باری حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ دن کے وقت ان کو جسموں پر کوڑے برسائے جاتے، اور پھر جو زخم ہوتے ان کوڑوں کے، ان زخموں کو چت زمین پر لٹا کر انہیں پشت کے بل اس کے اوپر پتھر رکھ دیتے۔
اللہ اکبر۔ اور بڑے بڑے سردار اس تکلیف میں پیش تھے، اور دن کے وقت انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، اور وہ مکہ کے لڑکے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھماتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں احد کہنے کا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا کیا صلہ دیا، کیا انعام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا مؤذن بنا دی۔ سفر میں ہوتے تھے یا حضر میں ہوتے تھے تو حضرت بلال حبشی کے ذمے اذان ہوتی تھی، سفر میں بھی وہ اذان دیتے تھے، حضر میں بھی وہ اذان دیتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان سے یہ برداشت نہ ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بہترین دوست تھے، ان کے بہترین ساتھی تھے، ان کے مربی تھے، ان کے رہنما تھے، ان کے لیڈر تھے، وہ دنیا سے وصال کر گئے۔ تو اب ان کا دل نہ لگا مدینے میں، وہ مدینہ کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل گئے اور سال ہر سال تک جہاد میں رہے۔ پھر ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی خواب میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بلال کیا ظلم کرتے ہو یار، تم ہمیں تو چھوڑ گئے ہو، ہمارے پاس تم آتے ہی نہیں ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو فوراً مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ آئے اور پھر جب مدینہ پہنچے تو اذان دی، اللہ اکبر، وہ اذان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے وہ اذان سنی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی اذان تھی، بلال حبشی کی آواز تھی، تو عورتیں، مرد اور بچے سارے کے سارے اپنے گھروں سے نکل آئے، گلیوں میں آ گئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔